اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ماہ صیام کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ مسائل میں ہم روزے کی شرائط کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے روزے کی 2 شرائط کے متعلق گفتگو کی ہے، بلکہ 3 شرائط کے متعلق گفتگو کی ہے۔ اسلام یعنی مسلمان ہو، بالغ ہو، اور روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر اور حرج کا موجب نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خاتون حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اگر کوئی خاتون روزہ رکھتی ہے اور دن میں کسی وقت یا افطار سے کچھ دیر پہلے ہی اسے خون آ جاتا ہے، چاہے وہ حیض ہو یا نفاس ہو، تو اس صورت میں اس خاتون کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس دن کا وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اسے بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون رات میں کسی وقت پاک ہو جاتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ فجر سے پہلے غسل کرے۔ اگر وہ جان بوجھ کر غسل نہیں کرتی اور غسل کرنے کا اس کے پاس وقت بھی ہو تو اس کا روزہ باطل ہوگا، اور بعد میں اس کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اس سے ملتا جلتا ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ وہ خواتین جن کے ہاں ماہ مبارک سے 1-2 دن پہلے یا ماہ مبارک کے دوران ہی اوائل ماہ مبارک میں ولادت ہوتی ہے، وہ 40 دن تک اپنے آپ کو نماز روزے سے آزاد سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک اب انہوں نے نہ نماز انجام دینی ہے اور نہ روزہ رکھنا ہے، جبکہ ان کا یہ تصور سراسر غلط ہے، اس لیے کہ خون نفاس کی کم سے کم مدت 1 لحظہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ لیکن اگر خون نفاس 10 دن سے تجاوز کر جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ خاتون حیض میں اپنی عادت رکھتی ہے یا حیض میں اس کی عادت نہیں ہے، یعنی عادت نہیں رکھتی ہے۔ اگر حیض میں اس کی عادت ہے تو فرض کریں حیض میں اس کی عادت 7 دن ہے، تو خون نفاس 10 دن سے تجاوز کر جاتا ہے، تو جتنے دن اس کی حیض میں عادت ہوگی اتنے دن ہی وہ اس کا خون جو ہے وہ نفاس ہوگا، اور اس کے بعد والا جو خون ہوگا وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ اب استحاضہ میں اس کے لیے نماز روزے کی معافی نہیں ہے، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور اگر اس خاتون کی کوئی حیض میں عادت نہیں ہے اور خون نفاس 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، تو پھر 10 دن جو ہے وہ پورے کا پورا وہ خون نفاس ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خون جو ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ اب جب یہ خون استحاضہ شمار ہوگا 10 دنوں کے بعد، ان 10 دنوں میں اسے نماز بھی پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا مخصوص شرائط کے ساتھ، جس کا ذکر جو ہے وہ مستحاضہ اور استحاضہ والی عورت کے احکام میں موجود ہے۔ مومنین توضیح المسائل اور اس سے متعلقہ کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کی کوئی عادت نہیں ہے تو پھر 10 دن وہ اس کا حیض ہوگا، نفاس ہوگا، اور 10 دن کے بعد استحاضہ شمار ہوگا، اور استحاضہ میں اسے اعمال انجام دینے پڑیں گے۔ اب یہ اگلے 10 دن جو دوسرا عشرہ ہے، اس کے بعد بھی اگر 3 سے زیادہ دن خون مستمر رہے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ اس میں بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ اور نماز نہ پڑھے، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ لہذا تفصیل یہ ہے اور خلاصہ بھی یہ ہے کہ نفاس اور حیض کے ایام میں فقط خاتون کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جتنے ایام بھی ان 40 دنوں میں استحاضہ کے ہوں گے ان تمام میں اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ لہذا ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ خاتون کو 40 دن تک جو ہے وہ نماز روزے سے آزادی ملی رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔